آپ سنیں گے عزیزان گرامی، انسان کو ہلا دینے والا واقعہ، انسان کو اپنی جگہ سے بے چین کر دے۔ آپ نے سنا ہوگا اور سب نے سنا ہوگا، مرزا بزرگ شیرازی ان کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے، اور ان کے پوتے نے اس واقعے کو نقل کیا ہے ایک معتبر عالم دین سے، اور میں نے ان سے سنا ہے۔ یعنی اس واقعے کو جسے میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں صرف دو واسطے سے، بیچ میں صرف دو واسطہ ہے اس واقعے کے لیے۔ مرزا ہادی شیرازی نے بیان کیا اپنے دادا کے واقعے کو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، دیکھیں عزیزان گرامی، میں اس زبان کے حوالے سے، اس عنوان سے کہ انسان ایک دوسرے کے عیب کو کس انداز سے بیان کر جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ، اور جس نے بیان کیا عزیزان گرامی، نہیں معلوم وقت کے اندر بات ختم ہو جائے گی یا نہیں ختم ہو جائے گی، اتنا معتبر انسان کہ جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ 15 سال تک دو آدمی تھے، دو عالم دین تھے، انہوں نے ہمراہ نجف اشرف میں گھر لیا تھا، مکان لیا تھا، اور وہ دوسرا بیان کرتا ہے کہ 15 سال کی عمر میں نے اس شخص سے ایک مکروہ عمل بھی نہیں دیکھا جو سرزد ہوا۔ اس واقعے کو اس شخص نے بیان کیا، ایک مکروہ عمل بھی 15 سال کی عمر میں اس شخص نے نہیں دیکھا۔ اتنا پابند دین، پابند شریعت جس نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دو شخص ایران سے شیراز شہر سے آئے، کچھ لوگوں سے رقوم اور کچھ پیسہ اور دولت جمع کر کے، تاکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی تعمیر کر سکیں، نجف میں، اسی طرح سامرہ میں، جیسے آج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے افراد نیک عمل حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی پیسہ اس میں شامل ہو جائے، تو بہت بڑے تاجر تھے دونوں، اپنا بھی پیسہ شامل کیا اور لوگوں کا بھی پیسہ شامل کیا، اور لے کر کے چلے آئے مرزا بزرگ شیرازی کے پاس، اور کہا کہ ہم ان پیسوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ مقامات مقدسہ کی تعمیر کریں، مگر چونکہ حج کا زمانہ ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ حج سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد یہ کام شروع کروں۔ لیکن اس دور میں بینک کا سسٹم نہیں تھا اس وقت، تو کیا کرے، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی امانت کہاں رکھیں، کس کے پاس رکھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک امین ہے، حاج شیخ جعفر امین جسے کہتے ہیں، میرا امین ہے، میرے دفتر کے کاروبار کو دیکھتا ہے، سنبھالتا ہے، میں ساری امانتیں اس کے پاس رکھتا ہوں، تم دونوں بھی اپنی امانتیں اس کے پاس رکھ دو۔ وہ امانتیں اس کے پاس رکھ دی گئیں، دو انسان کی، بڑے تاجر تھے، جس کی جتنی امانتیں تھیں نام کے ساتھ، رقم کے ساتھ، اور دفتر پہ اور کاغذ پہ لکھ دیا گیا کہ فلاں جگہ پہ دفن کر دیا، زمین کے اوپر اسے محفوظ کر دیا۔ یہ دونوں گئے حج کرنے کے لیے، حج سے فارغ ہوئے اور ادھر حج سے پلٹ کر کے آئے، آنے سے چند دن پہلے مرزا بزرگ شیرازی کا جو امین تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سنیں عزیزان کرام، انتقال ہو گیا، لیکن وہ دونوں تاجر آئے، آنے کے بعد انہوں نے اپنے رقم کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اب ہم اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اپنا کام شروع کیجئے، لہذا میرے رقم دی جائے تاکہ میں اپنا کام شروع کروں۔ بلایا گیا گھر والوں کو، حاج شیخ جعفر کے گھر والوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو بلایا، بھائی اتنی امانتیں تھیں ان کی، رکھی گئی ہیں، کہاں ہے؟ کاغذات لائے گئے، دیکھا اس میں لکھا ہوا فلاں شخص کی رقم فلاں جگہ پہ دفن کی گئی ہے، نکال لی جائے۔ اس کو مل گئی، مگر ایک دوسرا تاجر کہ جس کی رقم اس سے کہیں زیادہ تھی، اس کی رقم کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، کہاں لکھا، کہاں رکھا، کہاں دفن کی گئی وہ رقم، کوئی حساب نہیں، کوئی سراغ نہیں۔ وہ تاجر بھی پریشان ہوا، کیا کرے؟ مرزا بزرگ شیرازی بھی پریشان کہ آخر میرا منشی ایسا نہیں تھا،
امین تھا، کہاں رکھ دیا اسے؟ بلایا، بچوں کو بلایا، ان کے گھر میں معلوم کیا گیا سب کچھ، لیکن کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ کہا کیا کریں؟ تو تاجر کہتا ہے، دیکھیں عزیزان گرامی، دیانت دیکھیں، واقعاً ایسے افراد معاشرے میں پائے جاتے تھے۔ کہتا آقا میں کیا کروں، میری ذاتی رقم نہیں تھی اور میری رقم تو ان سے کہیں زیادہ تھی، لوگوں کی امانتیں تھیں، میں لوگوں کے کیا جواب دوں گا؟ یہ احساس اگر معاشرے کے ہر فرد میں پایا جائے کہ یہ امانت ہے دوسرے کی یا یہ شرعی امانت ہے، اس کا جواب دینا ہوگا، تو عزیزان گرامی ہمارے درمیان سے ہر طرح کا عیب ختم ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری امانت سب سے زیادہ تھی، دوسروں کی امانتیں اس کے اندر تھی، میں کیسے صبر کر لوں؟ کہا اچھا ایک کام کرو۔ کہا کیا کروں؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ مرنے سے پہلے ایک جنت ہوتی ہے اور ایک جہنم، اور ایک مرنے کے بعد جنت ہے اور جہنم۔ مرنے کے بعد حساب و کتاب قیامت کے بعد جاتا ہے انسان جنت اور جہنم میں، لیکن حساب و کتاب سے پہلے، مرنے سے پہلے نہیں، قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے ایک جنت ہے اور جہنم ہے، اور ایک قیامت کے بعد۔ قیامت سے پہلے، حساب و کتاب سے پہلے، جسے ہم برزخ کہتے ہیں، انسان کی روحیں وہاں رہتی ہیں، اور قیامت کے بعد انسان جہاں حساب و کتاب میں رہے وہاں ہمیشہ انسان رہے گا، جنت ہو یا جہنم۔ تو دنیا میں قیامت سے پہلے جنت میں روحیں رکھی جاتی ہیں، تو وادی السلام ہے، نجف میں ہے وہ، اور اگر وادی السلام اور جنت کے حصے میں نہیں رکھی جاتی ہیں تو وادی برہوت ہے جو یمن میں ہے۔ مرزا بزرگ شیرازی کہتے ہیں کہ میرا امین صادق تھا، امانت دار تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وادی برہوت میں اس کی روح ہو، لہذا تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ نجف، شب جمعہ طلوع فجر سے پہلے، اور جانے کے بعد وادی السلام میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے اس دعا کو یا آیت کو پڑھنا۔ عزیزان گرامی آیت و دعا ذکر ہے، اور اس طرح کے آثار ہمارے دعاؤں میں اور آیتوں میں ہے، اثر ہے کہ انسان اسے پڑھے تو وہ اثر حاصل ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال تو دعا یا آیت کا انہوں نے ذکر کیا، تعلیم کیا کہ جاؤ وادی السلام، اور جانے کے بعد تم اس دعا کو پڑھنا، تمہارے نگاہوں کے سامنے حجاب ہٹ جائیں گے اور تم ایک منظر دیکھو گے، وہاں تمہیں حاج شیخ جعفر کی روح نظر آئے گی، تم اسے دریافت کر لینا، میری امانت کہاں رکھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، وہ آیا اور آنے کے بعد وادی السلام پہنچا شب جمعہ طلوع فجر کے وقت، اور وہ دعا یا آیت کی تلاوت کی، مگر کوئی خبر نہیں، نہ تو آنکھوں سے حجاب ہٹے، نہ تو کوئی روح نظر آئی، کچھ بھی نہیں۔ واپس آئے مرزا بزرگ شیرازی کی خدمت میں، کہا کیا ہوا؟ کہا میں گیا، دعا پڑھی، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب مرزا بزرگ شیرازی کی بے چینی میں اور اضافہ ہوا، آخر میرا حاج شیخ جعفر امین جس کے اوپر میں اتنا اعتبار کرتا تھا وادی السلام میں ہونا چاہیے، وادی برہوت میں اس کا ایسا عمل ہی نہیں تھا، وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر کہا کیا تم وہاں جا سکتے ہو؟ کہا اتنی بڑی امانت ہے، لوگوں کی امانتیں ہیں، میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ میں اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے ساتھ ایک دو طلبہ کو اور ہمراہ کیا اور کہا جاؤ وادی برہوت یمن، اور جانے کے بعد اسی دعا کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کرنے کے بعد اس منظر کو دیکھو گے، اور جو تمہیں وہ نظر آئے تو تم ان سے پوچھ لینا میری امانت کہاں رکھی ہے۔ ایک مرتبہ وہ آئے وادی برہوت، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کی قرات کی، اور کرنے کے بعد وہ دو طلبہ جو اس تاجر کے ہمراہ تھے، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ وہ تاجر ایک مخصوص مقام کی طرف دیکھتا چلا جا رہا ہے، دیکھتا چلا جا رہا ہے، اور اچانک بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ اسے
چونکایا اور غش سے بیدار کیا. جب بیدار کیا کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں یہاں کچھ نہیں بیان کروں گا, چلو مرزا بزرگ شیرازی کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کرتا ہوں. وہ آئے عزیزان گرامی, دونوں آئے بزرگ شیرازی کی خدمت میں, اور آنے کے بعد سارا واقعہ بیان کیا. کیا دیکھا؟ کہا میں نے وہ دعا پڑھی, اور دعا پڑھنے کے بعد میرے نگاہوں کے سامنے وہ حجابات ہٹ گئے. میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کا ایک صحرا ہے, آگ کے شعلے ہیں کہ جہاں عذاب ہی عذاب دیا جا رہا ہے روحوں کو, اور انہی آگ کے شعلوں میں نے آگ کا ایک تنور دیکھا کہ جو بھڑک رہا تھا, اس کے اندر سے شعلہ اٹھ رہا تھا, اور اسی میں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایک شخص ہے کہ جسے کبھی فرشتے نیچے لے جا رہے ہیں اور کبھی اوپر لے کر کے آ رہے ہیں. میں نے اس عالم میں جب آواز دیا ہاں شیخ جعفر, تو وہ شخص جسے کبھی نیچے لے جایا جا رہا تھا اور اوپر لے کے آیا جا رہا تھا, تو اس نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر کے میری طرف دیکھا, کیا تم کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میری امانت تم نے کہاں رکھی ہے؟ اس نے بتایا فلاں جگہ پر میں نے تمہاری امانت کو دفن کر دیا ہے, میں نے اسے لکھنا فراموش کر دیا تھا. مگر اے تاجر, ایک فقرہ کہا, اے تاجر مرزا بزرگ شیرازی سے میری ایک سفارش کر دینا کہ مجھے اس قصاب کی بد دعا سے نجات دے دیں. اور اس کے بعد کہتا ہے یہ فقرہ ادا کیا, اور ادا کرنے کے بعد وہ تنور کے نیچے ایسا تھا کوئی شخص جسے دبایا جا رہا ہے, نیچے لے کے چلے گئے اور میں بے ہوش ہو گیا. مرزا بزرگ شیرازی سمجھ گئے وہ امانت مل گئی, فلاں جگہ دفن تھی, مگر اب بے چین ہے مرزا بزرگ شیرازی کہ آخر وہ قصاب کون ہے کہ جس سے نجات کا ذکر میرے امین ہاں شیخ جعفر نے کیا, اور ہو نہ ہو وہی سبب بنا ہے وادی برہوت میں جانے کا اس کے لیے. ایک مرتبہ ان کے فرزندوں کو بلایا, گھر میں کے عورتوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا بتاؤ کہ تمہارا باپ جانتا تھا کسی قصاب کو؟ تمہارے ہمسائے میں کوئی قصاب رہتا ہے؟ قصاب کہتے ہیں گوشت کا کام کرنے والے اور بکریوں کو کاٹنے والا بیچنے والے کو کہتے ہیں کہ کوئی تمہارے والد کے جاننے والوں میں قصاب ہے, گزرا ہے, تعلقات رہے اس کے, کوئی ہمسایہ ہے, کوئی دوست؟ سب نے غور کیا, کہا نہیں کوئی نہیں. لیکن ایک بیٹے نے کہا ہاں کیوں نہیں, ایک ہمسایہ ایک پڑوسی قصاب ہے جس سے کبھی کبھی آنا جانا اس کے ساتھ ہوتا تھا. لہٰذا مرزا بزرگ شیرازی نے کہا کہ چلیے قصاب کو بلائیے, اور بلانے کے بعد میں اس کے گھر میں جانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں مرزا بزرگ شیرازی یہ وہ ہستی تھی کہ جو اس وقت کی حکومت بھی ان کے در پہ آتی تھی اور ان کے پاؤں کا بوسہ دیتی تھی, مگر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. وہ ہستی آج کہہ رہی ہے کہ میں اس قصاب کے گھر جانا چاہتا ہوں. اور جب قصاب کو یہ معلوم ہوا کہ مرزا بزرگ شیرازی میرے گھر آنا چاہتے ہیں, اس نے بڑا اہتمام کیا, گھر صاف کیا, یہ کیا وہ کیا. آج میرے گھر مرزا بزرگ شیرازی تشریف لانا چاہتے ہیں. آئے, علماء کو ہمراہ لیا, فضلاء کو اپنے ہمراہ لیا, لینے کے بعد چلے قصاب کے دروازے پر پہنچے. اور پہنچنے کے بعد وہ قصاب کہتا ہے آئیے آقا گھر میں تشریف لائیے. کہا نہیں, میں گھر میں نہیں آنا چاہتا ہوں ابھی. کہ بتاؤ مجھے تم سے ایک کام ہے. کہا جو بھی کام ہے آپ آئیے گھر تشریف لائیے. جانتے ہیں عرب مہمان نواز ہوتے ہیں, گھر پہ باتیں نہیں کرتے. آئیے آپ گھر کے اندر تشریف لائیں, جو کام ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کا سارا حکم سر آنکھوں کے اوپر, آپ اندر تو تشریف لائیں. کہا نہ میں اندر نہیں آؤں گا. کہا ایک کام ہے تم سے. کہا نہیں اندر آئی. بہت اصرار کیا. کہا نہیں جب تک نہیں بتاؤ گے اس وقت تک میں اندر نہیں جاؤں گا. وہ جب بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ اے قصاب یہ بتاؤ کہ کیا تم حاج شیخ جعفر امین کو جانتے ہو؟ جیسے ہی اس نے نام سنا, مرزا بزرگ شیرازی کے سامنے
اس نے ہاتھ اور اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا پروردگار حاج شیخ جعفر کے عذاب میں اور اضافہ فرما۔ ایک مرتبہ مرزا بزرگ شیرازی بے چین ہو کہا میں آیا ہوں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ کہا آقا ساری باتیں مجھ سے کیجئے، حاج شیخ جعفر کی بات نہ کیجئے، میں سب کچھ سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس معاملے میں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں مشکل حل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آیا ہوں اس لیے تاکہ سنوں وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے ناراضگی کا تمہارے، اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں، جب تک تم نہیں وعدہ کرو گے اس وقت تک میں تمہارے گھر میں نہیں آ سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی سنیں، اس کے بعد جب اصرار بڑھا تو قصاب نے کہا، بیان کیا، کہا کہ میں مومن انسان ہوں، واجبات کو پر عمل کرتا ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اور میں 2-4 بکریاں کاٹ کر کے گوشت بیچ لیتا ہوں، اور اس سلسلے میں موصل سے ایک شخص میرے لیے کچھ بکریاں بھیجتا ہے، اور وہ بھی شیعہ ہے اور برابر میرے اس کے تعلقات ہیں، وہ بکریاں بھیجتا ہے، میں پیسہ ادا کر دیتا ہوں، اور کئی سال سے آنا جانا اس کا تھا۔ ایک بار جب وہ میرے گھر آیا اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ میں، گھر میں بیٹھے کھانا کھانے کے بعد ذکر ہوا گھر میں شادی کا، تو اس میرے دوست نے کہا کہ تمہارے یہاں تمہاری ایک بیٹی ہے، ہمارے یہاں بیٹا ہے میرا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا رشتہ تمہاری بیٹی سے کر دیں۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے پہلی مرتبہ خبر کو سنا، میں ذہنی طور سے آمادہ تیار نہیں تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں سوچیں گے، پھر آپ کو لکھوں گا خط۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا شخص موصل اپنے گھر، اور اس کے بعد اس نے جواب لکھا کہ میں تیار ہوں، آمادہ ہوں رشتے کے لیے، اور اس کے بعد تم مجھے جواب دو تو میں آگے کی جو منزلیں ہیں میں اس کے لیے تیاری کروں۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسرے سال دوسرا خط بھیجا، بکریاں ادھر سے آ رہی ہیں، مگر شادی کے سلسلے میں کوئی ذکر میرا دوست نہیں کرتا خط میں۔ کئی سال گزر گئے، ایک سال جب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آخر تم نے شادی کے سلسلے، رشتے کے سلسلے میں بات کہی تھی، لہٰذا میں نے چاہا کہ وہ رشتہ طے ہو جائے، مگر تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا ہاں میں منصرف ہو گیا، میں اپنے رائے سے ہٹ گیا۔ سبب پوچھا آخر کیوں؟ عزیزان توجہ چاہتا ہوں، اتنی دیر تک زحمت یہاں میں نے دی تھی آپ کو۔ قصاب کہتا ہے مرزا بزرگ شیرازی سے کہ میں نے سبب پوچھا اس سے، دوست سے، کہ یہ بتاؤ تم نے خود رشتہ دیا تھا، آخر کیوں تم منصرف ہو گئے؟ کہا کہ چونکہ میں شہر کا رہنے والا نہیں تھا، میں موصل کا رہنے والا تھا، میں نے چاہا کہ چونکہ رشتہ ہو رہا ہے لہٰذا معلومات حاصل کر لیں تمہارے بارے میں، تمہارے گھر کے سلسلے میں کسی سے جو معتبر شخص ہے، قابل اعتبار شخص ہے، میں اس سے معلوم کر لوں، معلوم کرنے کے بعد رشتہ کروں۔ لہٰذا میں نے اس شہر میں جتنے قابل اعتبار شخص تھے میں نے ان کے بارے میں معلوم کیا، تو لوگوں نے حاج شیخ جعفر کا نام لیا کہ اس سے جا کر کے پوچھو۔ کہتا میں گیا ان کے پاس، اور جانے کے بعد ان سے دریافت کیا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ فلاں قصاب کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ قصاب کیسا ہے؟ عزیزان گرامی اس کا جواب سنیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس دوست نے پوچھا ان سے تو صرف ایک جملہ کہا، بتاؤ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آیا قصاب قابل اعتبار شخص ہے یا نہیں ہے، مومن انسان ہے یا نہیں ہے، دیانت دار ہے یا نہیں ہے، اس لائق ہے یا نہیں کہ میں اس کے یہاں رشتہ کر سکوں؟ تو حاج شیخ جعفر نے صرف ایک جملہ ادا کیا، کہا مجھے نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ مجھے نہیں معلوم، واقعی مجھے نہیں معلوم ہے، میں مسئلے سے ناواقفیت رکھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے، ایک یہ ہوتا ہے۔ مگر ایک یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ بتانا ہے کہ
وہ انسان اتنا برا انسان ہے کہ میں اس کی غیبت نہیں کرنا چاہتا، اور سامنے والا یہ جاننا چاہے کہ جب قابل اعتبار شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو اس کا مطلب کوئی بات ہے ضرور۔ عزیزان گرامی، نہ غیبت کی، نہ برائی بیان کی، نہ تو کوئی چیز بیان کی، بس حقیقت کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے بیان عیب کو بیان کیا جا سکے یا اشارہ کیا جا سکے۔ عزیزان گرامی، راز اس کا یہ تھا، حاج شیخ جعفر کا ایک لڑکا تھا، وہ خود اپنے لڑکے سے لڑکی کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر لڑکے نے خود انکار کر دیا، تو لہٰذا کیا ہوا، وہ شخص جو موصل سے آیا تھا، حاج شیخ جعفر کے مجھے نہیں معلوم کے جملے کے ذریعے سے اس نے بھی اپنا رشتہ توڑ دیا، اور ادھر بیٹے نے بھی انکار کر دیا۔ قصاب کہتا ہے آغا اتنے سال گزر گئے ہیں، آج میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، میں جب بھی اپنی بیٹی کے اوپر نگاہ کرتا ہوں تو مجھے حاج شیخ جعفر یاد آتے ہیں اور میں ان کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ یہ وہ سبب ہے جس کی بنا پر میں حاج شیخ جعفر سے ناراض ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حاج شیخ جعفر نے، بزرگ شیرازی نے ایک مرتبہ تاجر کی طرف متوجہ ہوئے، کہا دیکھو تم بھی سندراز ہو اور بیٹی بھی اس کی سندراز ہو چکی ہے، لہٰذا تم اس سے رشتہ کر لو۔ مرزائے بزرگ شیرازی اس لڑکی کی شادی اس تاجر سے کر دیتے ہیں، اور کرنے کے بعد ایک مرتبہ قصاب کو اس مشکل سے نجات دیتے ہیں اور نجات مل جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حاج خود مرزائے بزرگ شیرازی بیان کرتے ہیں، دوسرے ہی دن میں نے حاج شیخ جعفر کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اے مرزائے بزرگ شیرازی، آپ نے مجھے آج اس مشکل سے عذاب سے نجات دے دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا عزیزان گرامی؟ حاج شیخ جعفر نے جو اپنی نظر میں برائی نہیں کر رہے تھے، وہ اتنی بڑی برائی بن گئی تھی کہ جب تک سامنے والے نے معاف نہیں کر دیا اس وقت تک عذاب نہیں ہٹا۔ اگر ہم نے کسی کے خلاف ایک جملہ ادا کیا ہے، اگر میں نے کسی کے خلاف کوئی الزام لگایا ہے، اگر میں نے کسی کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کہا ہے، اسے تکلیف ہوئی ہے، عزیزان گرامی، اگر میں نے اپنی حرکت سے کسی ذریعے سے کسی کو دین سیکھنے سے ہٹا دیا ہے اور کسی کو دین سے منحرف کر دیا ہے، کسی کو ایمان سے ہٹا دیا ہے، تو اس وقت تک ہم عذاب میں مبتلا رہیں گے جب تک اسے دین کے راستے پر نہیں لگا دیتے ہیں۔ مرزائے بزرگ شیرازی نے اپنے عمل سے بتایا، دیکھو اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور کسی کے حق کو چھینا ہے، اس وقت تک خداوند عالم تم سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک تم اسے راضی نہ کر لو۔ عزیزان گرامی، یہ وہ کلمہ تھا جسے پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرمایا، کیا اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس، جب اے علی تم دیکھنا لوگوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو بیان کر رہے ہیں، تو تم فاشتغل انت بعیوب نفس، تم اپنے نفس کے عیب کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم یہی تھی کہ انسان مقام عمل میں جب آگے بڑھے تو اسے دیکھ کر کے کہیں ہاں یہ امام کا ماننے والا ہے۔ کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو۔ یہ نہیں کہ جب تمہیں دنیا والے دیکھیں تو دیکھنے کے بعد کہیں یہ کیسا ہے، نہیں، ایسا بنو کہ تمہیں دیکھیں تو کہیں جب اتنا بڑا یہ مومن ہے تو اس کا امام کتنے بڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام یہ چاہتے ہیں، اور یہی درس اور یہی سبق دیا ہے کربلا والوں نے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے آپ دیکھیں 3 دن کے بھوکے پیاسے، اللہ اکبر، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر مقام عمل میں اصحاب حسینی کو دیکھیں کہ اللہ اکبر، ہر ایک چاہتا ہے مقام قربانی میں آگے بڑھ جائے،
اے حسین میں آپ پر سب سے پہلے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ بچے بھی مقام ایثار میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جوان بھی مقام ایثار میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑوں کے گلے خشک ہو چکے ہیں، زبانیں خشک ہو چکی ہیں، بچے بھی اعلیٰ کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عاشور کا دن آتا ہے، قربانی کا سلسلہ، ارے جوان جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، سب قربان ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین بھی میدان میں آتے ہیں، آواز دیتے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ حسین اپنے شش ماہے کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اور وہ منزل آتی ہے کہ حسین بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ زمین کربلا کو زلزلہ ہوتا ہے اور آسمان سے کوئی آواز دیتا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ہاں حسین شہید کر دیے گئے، سیدانیوں کو اسیر کر لیا گیا، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ اللہ اکبر۔ ارے برہنہ اونٹ کی پشت پر بیویوں کو سوار کر کے کوفہ و شام کی جانب لے جایا گیا، مگر اللہ اکبر ایک منزل آتی ہے جب زینب اپنے جائے کے لاش سے گزرتی ہے، عجب منظر دیکھتی ہے۔ اے بھیا، ارے تمہیں رسول اللہ نے اپنے دوش پر سوار کیا تھا، یہ عجیب منزل ہے۔ ارباب عزا، آپ یاد کریں جنگ احد میں جب حمزہ شہید ہوئے تھے، جب ان کی بہن صفیہ لاش حمزہ پر آئی تھی، رسول اللہ نے کہا تھا ارے کوئی ہے جو حمزہ کی لاش پہ چادر اڑا دے، اس لیے کہ بہن آ رہی ہے، بھائی کی لاش ہے، دیکھی نہ جائے گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ارے ایک چادر کربلا میں لے کے آ جائیے، زینب ماں جائے کہ لاشیں برائے سیعلمون الذین۔ پروردگارہ بحق الزہرا بیہا وعلا بنیہا والسر المستودع فیہا، معبود اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ اس وقت امام جہاں بھی ان کی حفاظت فرما، پالنے والے حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کو شریک فرما، پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے آزادار اور آزاداری کی حفاظت فرما، پالنے والے شیعہ جہاں بھی ان کے جان مال اولاد اسباب کی حفاظت فرما، پالنے والے مسلمانوں کی ہدایت فرما، پالنے والے روز قیامت محمد آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی، غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی، اس قدر والے تماچے عرش مردگار میں، اس قدر والے تماچے عرش مردگار میں، حشر تک وہ موت بابا کی رلائی سو گئی، غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، غربت والی
کی کمائی ہو گئی، غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی، اصغر معصوم کا مسکرانا موت پر، اصغر معصوم کا مسکرانا موت پر، دیکھ کر شرمندہ دریا کی ترائی ہو گئی، غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی، سر کٹا گلزار جب مشکل کشا کے لال کا، سر کٹا گلزار جب مشکل کشا کے لال کا، تا قیامت دل کی مشکل کشائی ہو گئی، غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، غربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی، یا حسین 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 یا حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امین المؤمنین و سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ المعصوم الملک، السلام علیکم سادات معالی جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شمس الضحیٰ، السلام علیکم یا بدر الدجیٰ، السلام علیکم یا سامن قیمت الہدیٰ، سلطان یا ابوالحسن علی ابن موسیعی الرضا، راضی والقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم فی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام السمجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک ویہورک وجعلنا من انصارک وآوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔